حیا ٹاک کے معزز سامعین کو حیا کا السلام علیکم۔ پیارے دوستو، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج کی کہانی پڑھ کے مجھے بہت افسوس ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ قصوروار کون تھا۔ آج کی کہانی شیئر کی ہے فائزہ خالد نے، جو کراچی ڈسکا موڑ سے رہتی ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے حیا کی آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے گا، تاکہ آنے والی مزید ویڈیو سے آپ لوگ آگاہ رہیں۔ گرمیوں کی دوپہر کا وقت تھا اور وہ اپنے محسوس انداز میں بچوں کو پڑھانے میں مصروف تھی۔ بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ نصیحت کرنا اس کا معمول تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ ایک بچہ بھی اس کی نصیحت پر عمل کر لے تو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آج وہ بچوں کو عزت نفس کے بارے میں بتا رہی تھی۔ پیارے بچوں، عزت نفس کسے کہتے ہیں؟ یہ بات سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ کو نفس کے بارے میں بتاؤں گی۔ نفس ہماری ذات میں پایا جانے والا ایک ایسا عنصر ہے جو ہمارے اندر خواہشات پیدا کرتا ہے۔ خواہش اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی۔ نفس کے 3 درجات ہوتے ہیں: نفس امارہ، نفس لومہ اور نفس مطمئنہ۔ برائی پر احساس ندامت نہ ہونا نفس امارہ کہلاتا ہے۔ احساس ندامت کا ہونا نفس لومہ اور خیر کی طرف رجحان نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ عزت نفس کا تعلق اپنے نفس کی عزت کرنے سے ہے، یعنی کوئی بھی ایسا کام کرنے سے گریز کرنا جو تضحیت آمیز ہو۔ عزت نفس کا تعلق اپنی ذات پر یقین سے ہوتا ہے، یعنی انسان اپنی حقیقت سے واقف ہوتے ہوئے اللہ کے سوا کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے گریز کرتا ہے۔ تو یہ عزت نفس کی ایک مثال ہے۔ بچوں، شاید آپ کو ابھی میری بات ٹھیک سے سمجھ نہ آئے، مگر وقت آنے پر یہ باتیں آپ کے لیے بہت کام آئیں گی۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی اس نے بچوں کو کتابیں کھولنے کو کہا۔ ابھی بچے اپنی کتابیں نکال ہی رہے تھے کہ باہر سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ آواز کسی بچی کی رونے کی تھی۔ وہ اس قدر اونچی آواز میں رو رہی تھی کہ اس کا دل بے چین سا ہوا، پر وہ دیکھنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچی تو عین اس کے گھر کے دروازے کے سامنے ایک بچی جو عمر میں تقریباً 10 سال کی لگ رہی تھی، گلی میں زمین پر اوندھے منہ لیٹ کر رو رہی تھی۔ وہ اس کے کپڑے مکمل طور پر مٹی سے لدے ہوئے تھے اور اس کے کھلے بال بھی گرد آلودہ تھے۔ اس کے ایک پاؤں میں چپل تھی، جبکہ دوسرے پاؤں کی چپل اس سے کچھ فاصلے پر زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس قدر تکلیف دہ حالت میں دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بس اس بچی کی اس حالت کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ اسی کشمکش میں تھی کہ اس کی ماں بھی چادر اوڑھے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کی ماں نے اس بچی سے اس کے رونے کی وجہ دریافت کی۔ بچی نے تو کوئی جواب نہ دیا، مگر اس بچی سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک عورت نے جواب دیا کہ اس کے پیٹ میں شاید درد ہے، جس کی وجہ سے یہ اس قدر تکلیف میں ہے۔ وہ عورت شاید اس بچی کی ماں تھی۔ اس عورت کا جواب سن کر گھر کے اندر پردے کی اوٹ میں کھڑی لڑکی، جو پہلے ہی بچے کی حالت دیکھ کر افسوس زدہ ہو رہی تھی، اس کی افسوس زدہ اور تکلیف میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ وہ جلدی سے اس بچی کو اٹھا کر ہسپتال لے جائے۔ باہر سے ایک مردانہ آواز اس کے کان میں گونجی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ مولوی صاحب ابھی دم کرتے ہیں اور دوا بھی دیتے ہیں، جس سے درد میں افاقہ ہوگا۔ ابھی اس آدمی کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ بچی تقریباً چلاتے ہوئے بولی، میرے پیٹ میں درد نہیں ہے، میں مانگ کر اپنے واسطے پیسے اکٹھے کر رہی ہوں، اور جو میں نے بھیک مانگ کے پیسے جمع کرے تھے وہ میری ماں نے مجھ سے چھین لیے ہیں، مجھے میرے پیسے چاہیے۔ یہ سن کر پردے کی اوٹ میں کھڑی اس لڑکی کی ماں اپنے کمرے میں سے پرس میں سے کچھ رقم نکال کر لائی اور اس بچی کو دینے لگی، جبکہ پردے کی اوٹ میں کھڑی لڑکی کے پیروں تلے جیسے زمین ہی نہ رہی ہو۔ چند لمحے اپنی جگہ سکت کھڑی رہنے کے بعد وہ واپسی صوفے پر بیٹھ گئی۔
کچھ دیر بعد بچی کے رونے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ بچے جنہیں وہ پڑھا رہی تھی وہ بھی سارا واقعہ دیکھ چکے تھے۔ ایک بچے نے اس سے سوال کیا، ٹیچر وہ بچی اپنے نفس کی عزت نہیں کرتی نا؟ وہ خوددار نہیں، جبکہ تو وہ لوگوں سے پیسے مانگتی ہے اور پیسوں کے لیے بڑی بری طرح رو رہی تھی۔ وہ تو خود سے اس واقعے کی وجہ سے عجیب سی کیفیت میں تھی۔ وہ بچوں کو کیا جواب دیتی؟ بہرحال وہ تھوڑا سنبھلنے ہوئے انداز میں بولی، بیٹا ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس بچی کے لیے پیسے اس کے لیے اپنے وجود سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات سے ناواقف ہے۔ اس کو اس بات کا شعور کسی نے دیا ہی نہیں۔ پیدا ہوتے ہی اس بیچاری کو بھیک مانگنے بٹھا دیا گیا۔ بیٹا اس بچی کی خودداری کا قتل اس کے بچپن میں ہی کر دیا گیا تھا۔ ایک اور بچہ بولا، ٹیچر اس کی خودداری کا قتل کس نے کیا؟ اس بچے نے ایسا سوال کیا جس کا جواب شاید ٹیچر کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک نے اس کا دھیان اپنی طرف متبادل کر دیا۔ اس نے جب دروازے کی طرف دیکھا تو اسی بچی کو دروازے میں پردے کے پاس کھڑا پایا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس بچی کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے مٹی میں اٹے اس بچی کے دونوں ہاتھوں کو تھاما اور اسے شفقت بھری انداز میں مخاطب کیا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے سوال کے جواب میں اس بچی نے کہا، میں وہ پیسے لینے آئی ہوں۔ اس نے اس بچی کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس کو دوبارہ مخاطب کیا، بیٹا یہ جو تم باہر کر رہی تھی یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اچھے بچے ایسے نہیں کرتے اور یہ امر اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس بچی نے ایک مرتبہ پھر سے بولا، اے باجی کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے پیسے دو، میں نے جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس بچی کو کچھ کہہ پاتی، اس کا طالب علم اس کے پاس آ کر بولا، ٹیچر آپ کی ماما نے اس بچی کے لیے یہ پیسے بھیجے ہیں۔ اس کی گرفت بچی کے ہاتھوں ڈھیلی ہو چکی تھی۔ بچی نے پیسے لیے اور چلی گئی اور اس ٹیچر کو ایک ایسے سوال میں مبتلا کر گئی جس کا کوئی مناسب جواب نہ مل سکا۔ وہ یہ سوچتی رہی کہ آخر اس طرح کے بچوں کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ یا تو حالات یا تو ماں باپ۔ اس دور میں اتنی بھوکم ہو گئی ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ غریب انسان صرف اپنے بچوں کو ایک ٹائم کی پیٹ بھر روٹی کھلا سکتا ہے۔ یہ کہانی سن کے میری روح لرز گئی تھی۔ آپ سبھی دوستوں سے گزارش، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔